اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت ناہیہ وہ تحفہ سلام اور نذرانہ عقیدت ہے جس کو خود صاحب العصر والزمان نے اپنے جد امجد مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور بعنوان سلام اپنے جد کا مرثیہ کہا ہے اور ان کے ہولناک مصائب کا ذکر کر کے نوحہ خوانی کی ہے۔ اس زیارت کی عظمت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زیارت کو خود مولا صاحب العصر والزمان نے قلم بند کیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، اے عزاداروں، کربلا میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی لٹی ہوئی چادر کو۔ یہ زیارت ناہیہ مولا صاحب الزمان کا نوحہ اور گریہ زاری ہے۔
ہمارا سلام ہو جناب سکینہ کے زخمی کانوں پہ، جن کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں، جن کے رخسار پر تماچے مارے گئے۔ سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ یزید لعین چھڑی مار رہا تھا۔ سلام ان امام زمانہ پہ جو خون کے آنسو روتے ہیں۔ میرے مولا امام زمانہ صاحب العصر والزمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جب ایک لعین میری پھوپھی کے سر سے چادر کھینچ رہا تھا۔ مولا کہتے ہیں کہ میرے مومنین، جب بھی مجلس میں آؤ تو آنکھوں میں آنسو لے کر آنا اور میرے ظہور کی دعا کرو اور خدا کو میری پھوپھی جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا اور اس 4 سال کی یتیم بچی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیا کرو کہ خدا ان کا واسطہ کبھی ترک نہیں کرتا۔ اے عزاداران حسین علیہ السلام، مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیسے گریہ کریں کہ میرے مولا میرے آقا صاحب الزمان ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق جناب سید الساجدین کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی پھوپھی جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ پانی پی لے، مگر بی بی پانی نہیں پی رہی۔ کہتی جاتی ہے کہ سجاد، میں کیوں کر پانی پی لوں جب کہ میرا بھائی پیاسا بے گور و کفن سو رہا ہے۔ مولا سجاد دلاسے دیتے جاتے ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حوض کوثر پہ موجود ہے۔ پیاس کی شدت ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیش کرتے ہیں، کبھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کبھی ایک دکھیاری ماں پانی لے کے آتی ہے کہ میرے لال حسین پانی پی لے میرے لال، مگر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میری بہن زینب پانی نہیں پیتی میں پانی کو نہیں چھوؤں گا۔ ہم امام حسین علیہ کی صلاح کی ذات پر روتے ہیں، مگر میرے مولا صاحب الزمان ایک ایک کیفیت پہ گریہ زاری کرتے ہیں، ایک ایک اعضاء پر روتے ہیں۔ میرے مولا صاحب الزمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مظلوم جد امجد کو پانی کی جگہ خون سے غسل دیا گیا۔ اے عزادارو، ہم کن کن مصائب پہ گریہ زاری کریں
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مظالم پہ گریہ کریں کہ جنہیں دربار میں کھڑا رکھا گیا، جنہیں جھٹلایا گیا، جن کے در پہ آگ لگائی گئی، جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جن کے بیٹے محسن کی شہادت ہوئی، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہر ظلم کو، ہر ستم کو برداشت کرتی رہی، مگر ایک ماں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہے کہ میں تو ایک خلیفہ کے دربار میں گئی، میری اولاد بنا چادروں کو ایک شرابی کے دربار میں پیش کی جائیں گی، ہائے مصیبت۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے در کو آگ لگتا دیکھتی ہے تو دوسری جانب خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ پھر کس طریقے سے مولا کائنات علی ابن علوی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے تابوت پہ تیر پھینکے جاتے ہیں، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں پہ، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں۔ اس زیارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے بس گزارش یہ ہے کہ اس زیارت کو میرے لیے پڑھنا آسان نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اس بہن کا کیا عالم ہوگا جو کہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی ہے۔ اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی جو اپنے 18 سال کے بچے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس بیوی کی کیا کیفیت ہوگی جو اپنی بچی کو تماچے کھاتے دیکھتی ہے۔ پروردگار عالم، یہ کیسی مقدس بیویاں ہیں جو ساری زندگی قربانیاں دینے کے بعد تیرا شکر ادا کرتی رہی۔ پروردگار عالم، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، انہیں جہنم رسید کر، اور تا حیات جب تک دن اور رات باقی ہے ان پر لعنت کر، ایسی لعنت جو کبھی ختم نہ ہو، جو بے کثرت ہو میرے پروردگار۔ زیارت ناہیہ کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے مولا آقا صاحب الزمان اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف چاہتا ہوں۔ سلام ہو خلق خدا میں منتخب نبی آدم علیہ السلام پر،
سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے نیک بندے شیس پر، سلام ہو خدا کی دلیلوں کے مظہر ادریس علیہ السلام پر، سلام ہو نوح علیہ السلام پر جن کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، سلام ہو ہود علیہ السلام پر جن کی مراد اللہ نے پوری کی، سلام ہو صالح علیہ السلام پر جن کی رہبری اللہ نے اپنے لطف خاص سے کی، سلام ہو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر جنہیں اللہ نے اپنے دوستی کی خلت سے آراستہ فرما کر چنا۔ اے میرے مولا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے مولا کہ ذبح اسماعیل کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آنکھوں میں پٹیاں باندھنے کا حکم دیا، مگر میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا۔ پروردگار عالم ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ سلام ہو فدیہ راہ حق میں اسماعیل علیہ السلام پر جنہیں اللہ نے جنت سے ذبح عظیم کا تحفہ بھیجا، سلام ہو جناب اسحاق علیہ السلام پر جن کی ذریت میں اللہ نے نبوت قرار دی، سلام ہو یعقوب علیہ السلام پر جن کی بینائی اللہ کی رحمت سے واپس آ گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں پتھرا گئی۔ سلام ہو یوسف علیہ السلام پر جو اللہ کی بزرگی کے طفیل کنویں سے رہا ہوئے، سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر جن کے لیے اللہ نے اپنی قدرت خاص سے دریا میں راستے بنا دیے، سلام ہو ہارون علیہ السلام پر جنہیں اللہ نے اپنی نبوت کے لیے مخصوص فرمایا، سلام ہو شعیب علیہ السلام پر جنہیں اللہ نے ان کی امت پر نصرت دے کر سرفراز کیا، سلام ہو داؤد علیہ السلام پر جن کی توبہ کو اللہ نے شرط قبولیت عطا کیا، سلام ہو جناب سلیمان علیہ السلام پر جن کے سامنے اللہ کی عزت کے طفیل جنہوں نے سر جھکایا، سلام ہو ایوب علیہ السلام پر جن کو اللہ نے بیماری سے شفا دی، سلام ہو یونس علیہ السلام پر جن کے وعدے کو اللہ نے پورا کیا، سلام ہو عزیر علیہ السلام پر جن کو اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، سلام ہو زکریا علیہ السلام پر جنہوں نے سخت آزمائشوں میں بھی صبر سے کام لیا،
سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جنہیں اللہ نے شہادت سے سر بلند کیا، سلام ہو عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کی روح اور اس کا پیغام ہے، سلام ہو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے حبیب اور اس کے منتخب بندے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کربلا کے میدان میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ سلام ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اخوت کے لیے منتخب کیا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اے پاک و پاکیزہ، اے طاہرہ، اے بطول، آپ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں بی بی، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کو 72 کا پرسہ دیتے ہیں۔ سلام ہو ابو محمد امام حسن علیہ السلام پر جو اپنے بابا کے وصی ان کے جانشی ہیں۔ سلام ہو حسین علیہ السلام پر جنہوں نے انتہائی خلوص سے راہ خدا میں جان نثار کی۔ سلام ہو اس پر جس نے چھپ کر و آشکار اللہ کی اطاعت و بندگی کی۔ سلام ہو اس پر جس کی قبر کی مٹی کو خدا نے شفا بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اے میرے مولا، میرے آقا، آپ پر، آپ کے بچوں پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، اس کے اولیاء اور اوصیاء اور نبیوں، رسولوں، فرشتوں کا سلام ہو۔ سلام ہو اس پر جس کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سلام ہو اس پر جس کی ذریت سے سلسلہ امامت ہے۔ سلام ہو اے خاتم الانبیاء کے فرزند، سلام ہو اوصیاء کے سردار کے فرزند، سلام ہو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے، سلام ہو اے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے فرزند، سلام ہو سدرۃ المنتہیٰ کے فرزند، سلام ہو جنت المأویٰ کے فرزند، سلام ہو زمزم و صفا کے فرزند،
سلام ہو اس پر جو خاک و خوں میں غلطا ہوا، سلام ہو اس پر جس کے خیموں کی حرمت پامال کی گئی، سلام ہو اے اصحاب کسا کی پانچویں ہستی، سلام ہو سب سے بڑے پردیسی پر، اے غریب کربلا، اے سید الشہداء، آپ کو میرا سلام، سلام ہو سرور شہیداں پر، سلام ہو اس پر جو دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوا، سلام ہو اے کربلا میں آ کر بسنے والے، سلام ہو اس پر جس پر آسمان کے فرشتوں نے گریہ کیا، اے عزادار حسین علیہ السلام، مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہم جہاں اس زیارت کو پڑھنے اور سننے میں مصروف ہیں، آسمانوں میں ملائک و انبیاء اور اولیاء گریہ کر رہے ہیں، میرے مولا صاحب زمان علیہ السلام ہمارے گریے کو سن رہے ہیں اور خود بھی فریاد کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار، مجھے اپنے جد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جلد میرا ظہور کر دے، سلام ہو اس پر جس کی ذریت پاک و پاکیزہ ہے، سلام ہوئے دین کے پیشوا، سلام ہو ان پر جو دلائل و براہین کے آماجگاہ ہیں، سلام ہو ان اماموں پر جو سردار ہیں، سلام ہو چاک گریبانوں پر، سلام ہو خشک ہونٹوں پر، مولا امام حسین علیہ السلام کو بھوک اور پیاس میں شہید کیا گیا، اور جب دربار میں یزید لعین کے سامنے ان کا سر لایا گیا تو گستاخ نے آپ کے خشک ہونٹوں میں چھڑیاں ماری، سلام ہو کرب و اندوہ میں گھرے ہوئے چور چور نفوس پہ، اے عزادارو، ویسے تو سارے کے سارے 72 لاشیں پامال کیے گئے، لیکن جو لاشیں سب سے زیادہ پامال ہوئے ان میں جناب قاسم علیہ السلام کا لاشا ہے، جس کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری میں مولا امام حسین علیہ السلام نے جمع کیا، ایک لاشا میرے مظلوم امام حسین علیہ السلام کا ہے اور ایک لاشا اس غازی کا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو نذر کر دیا جب پہلی مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ مولا عباس کی قبر مبارک میں پہنچی تو پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے کہ اے عباس تمہاری قبر بچوں سے بھی چھوٹی ہے میرے بھائی عباس، سلام ہو ان روحوں پر
جو بدن سے خارج ہوئی، سلام ہو برہنہ اور ریاں جسموں پر، سلام ہو لاغر و کمزور جسموں پر، سلام ہو بہائے گئے خون پر، سلام ہو نازا پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا، نو کے نیزہ پہ ایک سر وہ بھی ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، اپنے آپ کو نیزوں سے بار بار گرا دیتا ہے، وہ اپنی بہنوں کا محافظ ابو الفضل العباس ہے۔ سلام ہو جہانوں کے پروردگار کی حجت پر، سلام ہو آپ پر اے حسین ابن علی علیہ السلام، اور آپ کے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد پر، سلام ہو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شہید فرزندوں پر، سلام ہو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی نصرت کرنے والی ذریت پر، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی قبر کے مجاور فرشتوں پر، سلام ہو انتہائی مظلومیت کے ساتھ قتل ہونے والوں پر، سلام ہو زہر سے شہید ہونے والے امام حسن علیہ السلام پر، جن کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام کے لاشے کو پامال کیا گیا، سلام ہو جناب علی اکبر علیہ السلام پر، جو زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑتے رہے، سلام ہو کمسن شیر خوار پر کہ جس نے دشمن کا تیر اپنے گلے پر لیا، جس کے ہونٹے خشک ہیں بھوک و پیاس میں دنیا سے رخصت ہوئے، سلام ہو نازنین جسموں پر جن پر کوئی کپڑا باقی نہ رہا، سلام ہو آپ کے خاندان پر جو آپ کے ساتھ تھا، سلام ہو ان لاشوں پر جو صحراؤں میں بکھری رہی، سلام ہو ان پر جن سے ان کا وطن چھڑایا گیا، سلام ہو ان پر جنہیں بغیر کفن کے دفنانا پڑا، سلام ہو ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا، سلام ہو خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے اور صبر کرنے والے پر، سلام ہو اس مظلوم پر
جو بے یار و مددگار تھا، سلام ہو پاک و پاکیزہ خاک میں بسنے والے پر، سلام ہو عالی مرتبہ قبے والے پر، سلام ہو اس پر جسے خدائے بزرگ و برتر نے پاک کیا، سلام ہو اس پر جس پر جبرائیل کو ناز تھا، سلام ہو اس پر جسے میکائیل نے گہوارے میں لوری دی، سلام ہو اس پر جس کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑا گیا، سلام ہو اس پر جس کی حرمت پامال کی گئی، سلام ہو اس پر جس کا خون ظالم کے ساتھ ظلم کے ساتھ بہایا گیا، سلام ہو اس پر جسے زخموں کے خون میں نہلایا گیا، مولا امام حسین علیہ السلام کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر کئی زخم موجود نہ ہو، ان کی جسم سے خون اس طرح بہہ رہا تھا جیسے کوئی شخص غسل کر کے آئے اور اپنے بدن کو خشک نہ کرے، سلام ہو اس پر جسے پیاس کی شدت میں نوکے سنا کے تلخ گھونٹ پلائے گئے، سلام ہو اس پر جس کا خون مباح قرار دیا گیا، سلام ہو اس پر جس کا سر لوگوں کے سامنے کاٹا گیا، اور اس منظر کو تمام بیویوں نے میرے مولا سید الساجدین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولا سید الساجدین علیہ السلام کربلا کے بعد 30 سال سے زائد عرصے زندہ رہے، کبھی مسکرائے نہیں آپ، ساری زندگی خون کے آنسو روتے رہے۔ سلام ہو اس پر جسے یوں یہاں چھوڑا گیا جس کی مثال نہیں ملتی، سلام ہو اس پر جس کے دفن میں بادیہ نشینوں نے حصہ لیا، سلام ہو اس پر جس کی شیرک کاٹی گئی، سلام ہو بغیر کسی مددگار کے دفاع کرنے والے پر، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے رنگین ہے، سلام ہو خاک آلود رخساروں پر، سلام ہو برہنہ بدن پر، سلام ہو اس دندان مبارک پر جس کی چھڑی سے بے حرمتی کی گئی، سلام ہو کٹی ہوئی شیرک پر، سلام ہو نیزے پر بلند کیے جانے والے سر اقدس پر، سلام ہو ان مقدس برہنہ اور یاں جسموں پر جن کو بیاباں کے آوارہ بھیڑیے منہ لگاتے تھے اور خوخار درندے ان کے گرد چکر لگاتے تھے،
سلام ہو آپ پر اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کے قبے کے گرد پروانہ وار فدا ہونے والے، آپ کی تربت کو ہمیشہ گھیرے رہنے والے، آپ کی ذریعہ اقدس کا طواف کرنے والے، اور آپ کی زیارت پر آنے والے فرشتوں پر سلام ہو آپ پر۔ میں آپ کی طرف آیا ہوں اور آپ کے در سے کامیابی و کامرانی کی آس لگائے حاضر ہوا ہوں۔ سلام ہو آپ پر ایسے شخص کا جو آپ کی حرمت سے آگاہ ہے، آپ کی ولایت میں مخلص، آپ کی محبت کے وسیلے سے اللہ کے تقرب کا خواہش مند ہے، آپ کے دشمنوں سے برات و بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ ایسے عاشق کا سلام جس کا دل آپ کی مصیبتوں کے سبب زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے، آپ کے ذکر کرتے وقت جس کے آنسو بہتے ہیں، آقا اس چاہنے والے کا سلام جو آپ کے غم میں نڈھال ہے، بے حال ہے، بے چین ہے۔ آقا اس جانثار کا سلام جو اگر کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کی حفاظت کے لیے تلواروں سے ٹکرا کر اپنی جان کی بازی لگا دیتا اور دل و جان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے موت سے پنجہ آزمائی کرتا، آپ کے سامنے جنگ و جہاد کے جوہر دکھاتا اور آپ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا اور انجام کا اپنا جسم و جان، روح و مال اور آل اولاد سب کچھ آپ علیہ السلام پر قربان کر دیتا۔ جس کی روح آپ علیہ السلام کی روح پر فدا اور اس کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال کے لیے سپر بن جاتے۔ مولا میں واقع کربلا کے بعد پیدا ہوا ہوں، اپنی قسمت کے سبب میں آپ علیہ السلام کی نصرت سے محروم رہا، آپ سے جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ نہ کر سکا، نہ آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو سکا۔ لہذا اب میں آپ پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام پر حسرت و افسوس کے ساتھ صبح و شام گریہ کرتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں، یہاں تک کہ غم و اندوہ کی بھٹی اور مصیبتوں کے لپکتے ہوئے شعلوں میں جل کر خاکستر ہو جاؤں اور یوں آپ علیہ السلام کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کا حق ادا کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکی کا حکم دیا
اور برائی اور دشمنی سے روکا اور دل و جان سے اللہ کی اطاعت کی اور پل بھر کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ اور اس کی رسی سے یوں وابستہ رہے کہ اس کی رضا حاصل کر لی اور اس سے ڈرتے رہے اور ہمیشہ اس کے احکام کی نگہداشت و پاسبانی کرتے رہے اور اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کی سنتوں کو قائم کیا اور فتنوں کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھایا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور ہدایت کے راستوں کو واضح کیا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور آپ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ خدا ان پر اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے اور اپنے والد ماجد جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات کو سنا اور ان پر عمل کیا اور اپنے بھائی مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وصیت کی تیزی سے تکمیل کی اور دین کے ستون کو بلند کیا اور بغاوتوں کا قلع کما کیا اور سرکشوں کی سرکوبی کی اور آپ ہمیشہ امت کے ناصح بن کر رہے اور موت کی سختیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا اور فاسقوں کا جم کر مقابلہ کیا اور اللہ کی حجتوں کو قائم کیا اور اسلام و مسلمانوں پر رحم کیا اور حق کی مدد کی اور آزمائشوں کے موقع پر صبر سے کام لیا اور دین کی حفاظت کی اور اس کے حریم کا دفاع کیا۔ آپ علیہ السلام نے راہ ہدایت کی حفاظت اور اس کی مدد کی اور عدل کی نشر و اشاعت کی اور دین کی مدد کر کے اسے ظاہر کیا اور دین کی تصدیق کرنے والوں کو روکا اور انہیں قرار واقع سزا دی، طاقتوروں سے کمزوروں کا حق لے کر انہیں پہنچایا، عدل و انصاف کے معاملے میں کمزور اور طاقتور میں برابری رکھی۔ آپ یتیموں کے سرپرست اور ان کے دلوں کی بہار اور خلق خدا کے لیے بہترین پناہ گاہ اور اسلام کی عزت اور احکام الہی کا مخزن اور انعام و اکرام کا معدن اور اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد ماجد علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے، وصیت و نصیحت میں اپنے بھائی جیسے تھے اور آپ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے، صاحب اوصاف حمیدہ، جود و کرم میں مشہور، شب کی تاریکیوں میں تہجد گزار، مضبوط طریقوں کو اختیار کرنے والے، خلق خدا میں سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک، عظیم ماضی کے حامل، اعلیٰ حسب و نسب والے، بلند مرتبوں اور بے پناہ مناقب کا مرکز، پسندیدہ نمونہ عمل کے حامل، عطا و بخشش کے مالک، بردبار
ہدایت یافتہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے سخی، عالم، توانا، رہبر، شہید، بارگاہ الہی میں گریہ زاری کرنے والے محبوب اور صاحب ہیبت ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور قرآن کے محافظ اور امت کے مددگار اور اطاعت الہی میں جفا کش اور عہد و میثاق کے پابند اور محافظ ہیں۔ فاسقوں کے راستے سے دور رہنے والے اور حصول مقصد کلمہ حق کی سربلندی کے لیے دل و جان کی بازی لگانے والے اور طولانی رکوع اور سجود ادا کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دنیا سے اس طرح منہ موڑا جیسے دنیا سے کوچ کرنے والے کرتے ہیں، اور دنیا کی طرف ایسے دیکھا جیسے خوف زدہ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں دنیا سے ہٹی ہوئی تھیں، آپ کی ہمت و کوشش اس کی زینت سے بے نیاز تھی، اور آپ علیہ السلام نے تو دنیا کے چہرے کی طرف کبھی اچٹتی ہوئی نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ البتہ آخرت میں آپ کی دلچسپی شہرہ آفاق ہے، یہاں تک کہ جور و ستم نے سرکشی شروع کر دی اور ظالم ہتھیار جمع کر کے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور باغیوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں پناہ گزین اور ظالموں سے الگ تھلگ مسجد و محراب کے سائے میں لذت اور خواہشات سے بیزار بیٹھے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی طاقت اور امکانات کے مطابق دل و زبان کے ذریعے برائیوں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، مگر پھر آپ علیہ السلام کے علم کا تقاضا ہوا کہ آپ کھلم کھلا بیعت سے انکار کریں اور فجار کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اپنے شیعوں اور چاہنے والوں اور جانثاروں کو لے کر روانہ ہو گئے، اور حق اور دلائل اور براہین کو اچھی طرح واضح کر دیا، اور لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا، اور حدود الہی کے قیام اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، اور لوگوں کو خباثت اور بیہودگیوں اور سرکشی سے روکا۔ لیکن لوگ ظلم و ستم کے ساتھ آپ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ایسے وقت پر بھی آپ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو خدا کے غضب سے ڈرایا اور ان پر حجت تمام کی، پھر ان سے جہاد کیا۔ تب انہوں نے آپ سے کیا ہوا عہد توڑا، نیز آپ علیہ السلام کی بیعت سے نکل کر آپ علیہ السلام کے رب اور آپ علیہ السلام کے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ لہٰذا آپ بھی میدان کارزار میں اتر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فجار کے لشکروں کو رونڈ ڈالا اور ذوالفقار سونت کر جنگ کے گہرے غبار کے بادلوں میں گھس کر ایسی گھمسان کا رن ڈالا
کہ لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کی جنگ یاد آ گئی. دشمنوں نے آپ علیہ السلام کی ثابت قدمی، دلیری اور بے باکی دیکھی تو انہوں نے مقابلے کے بجائے مکاری سے کام لیا اور آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے فریب کا جال بچھا دیا. اور ملعون عمر ابن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ آپ پر پانی بند کر دے اور آپ تک پانی پہنچنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی. پھر دشمن نے جنگ شروع کر دی اور آپ علیہ السلام پر حملہ شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کی طرف تیر اور نیزے پھینکے اور آپ علیہ السلام کو لاچار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اس نے نہ تو آپ علیہ السلام کے سلسلے کسی عہد و پیما کی پرواہ کی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے دوستوں کے قتل اور آپ علیہ السلام کے خیموں کا سامان غارت کے سلسلے میں کسی گناہ کی فکر کی. اور آپ علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر مصائب و مشکلات کو یوں جھیلا کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ علیہ السلام کے صبر و استقامت پر دنگ رہ گئے. پھر دشمن ہر طرف سے آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا اور اس نے آپ کو زخموں سے چور چور کر کے نڈھال کر دیا اور آپ اور راہ ہدایت اور راہ حیات کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا. لیکن آپ خدا کے حضور اپنے اعمال کا محاسبہ اور صبر کرتے رہے. مولا امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے. نہ مولا ابو الفضل العباس باقی رہے. صدا بلند کرتے ہیں اے عباس، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو. بیٹا علی اکبر، اے بیٹا علی اکبر، اپنے بابا کو جواب دو. مولا امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ دشمن نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور آپ زخموں سے چور چور جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے. آسمان سے آواز بلند ہوتی ہے، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی جانب کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے. نفس مطمئنہ امام حسین علیہ السلام. آپ زخموں سے چور چور جسم کے ساتھ زمین پر گر پڑے. گھوڑوں کے سموں سے آپ کو پامال کر دیا اور باغی تلواریں لے کر آپ پر پل پڑے. یہ وہ وقت تھا جب آپ کی جبین اقدس پر موت کا پسینہ آ گیا اور روح نکلنے کے سبب آپ کا جسم نازی دائیں بائیں سگڑنے اور پھیلنے لگا اور ایک دکھیاری بہن ایک ٹیلے
پہ یہ تمام مناظر دیکھ رہی ہے، ایک موقع پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو غش آیا۔ اب آپ اس موڑ پر تھے جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے میں آپ علیہ السلام نے اپنے خیام و گھر کی طرف آخری بار حسرت بھری نگاہ ڈالی، اور آپ کا اسب باوفا تیزی سے ہنہناتا اور روتا ہوا خیام کی طرف روانہ ہوا۔ جب مقدرات عصمت و طہارت نے آپ کی سواری خالی اور آپ علیہ السلام کی زین کو الٹا ہوا دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ وائے حسینہ، وائے حسینہ، ہائے میرے حسین۔ اور وہ غم کی تاب نہ لاتے ہوئے خیموں سے نکل آئیں۔ انہوں نے اپنے بال چہروں پہ بکھرا لیے اور اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے پکار پکار کر نوحہ گریہ شروع کر دیا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کیونکہ اس سنگین صدمے کے بعد ان کو عزت و احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، اور سب کے سب غم سے نڈھال اور آپ کی شہادت گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ افسوس شمرلین آپ کے سینے پر سوار تھا اور آپ کے گلوئے مبارک پر اپنی تلوار رکھے ہوئے تھا، اور آپ کی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے اپنی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ہوش و حواس ساکن ہو گئے اور آپ کی سانس مدھم پڑ گئی، اور آپ کا سر نیزے پر بلند کر دیا۔ آپ کے اہل و عیال کو غلاموں و کنیزوں کی طرح قید کیا گیا اور ان کو آہنین زنجیروں میں جکڑ لیا گیا کہ اس طرح بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر دیا گیا کہ دن کی بے پناہ گرمی ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی۔ ان کو جنگلوں اور بیابانوں میں پھرایا جا رہا تھا، ان کے ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے سے باندھا گیا، ان کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ لعنت ہو اس فاسق گروہ پر جنہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کر کے اسلام کو قتل کیا اور نماز اور روزے کو معطل کر دیا اور احکام و سنن الہی کو توڑ ڈالا اور ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیا اور آیات قرآنی میں تحریف کی اور بغاوت و دشمنی کی دلدل میں دھستی ہی چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے، مظلوم بن گئے۔ خدا ان پر اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ کتاب خدا متروک ہوئی،
آپ پر جفا کرنے سے حق مورد خیانت واقع ہوا، اور آپ کے نہ ہونے سے تکبیر و تحلیل و حرام اور حلال اور تنزیل و تعویل پر پردے پڑ گئے، اور آپ علیہ السلام کے دین میں تبدیلی اور تغیر اور الحاد اور احکام کا معطل ہونا اور نفسانی خواہشات کی پیروی اور گمراہی اور فتنے اور باطل چیزیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر نوحہ گروہ نے آپ علیہ السلام کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آہ و بکا اور گریہ و زاری کے ساتھ یوں مرثیہ خوانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جواں مرد نواسے کو قتل کیا گیا، آپ کا گھر لوٹ لیا گیا، اور آپ کے بعد آپ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کو اسیر کیا گیا۔ یہ سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب اور پریشان ہوئے، اور ان کے غمزدہ دل نے گریہ کیا، اور ملائکہ نے انہیں پرسہ دیا، اور انبیاء نے تعزیت کی، اور آپ علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور ملائکہ قطار در قطار آپ کے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام کے حضور تعزیت کے لیے آئے، اور حوریں اپنے رخساروں پر تماچے مار کر نڈھال ہو گئیں، اور آسمان اور آسمانی مخلوق اور جنت اور ان کے نگہبانوں اور بلندیوں، پستیوں اور سمندروں اور اس کی مچھلیوں، اور مکہ اور اس کی دیواروں، اور جنت اور اس کے جوانوں، اور خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم، اور معشر الحرام اور ہل و احرام، سب نے مل کر آپ کی مصیبت پر آنسو بہائے۔ بار الہ خضبہ برکت و باعزت جگہ کے طفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان کے ساتھ محشور فرما، اور ان کی شفاعت کے سبب مجھے جنت عطا کر۔ بار الہ تجھ سے سب تبسل کرتا ہوں، اے جلد حساب کرنے والے، اے سب سے کریم ہستی، اور اے سب سے بڑے حاکم، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جو تمام جہانوں کی طرف بھیجے گئے، اور ان کے بھائی اور ابن بلند پیشانی والے اور دانش اور آگاہی کے مرکز امیر المومنین علی علیہ السلام کے واسطے، اور تمام جہانوں کی خواتین کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے واسطے، اور پرہیزگاروں کی پناہ گاہ پاک و مبر امام حسن علیہ السلام کے واسطے، اور بزرگ ترین شہید
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے واسطے اور ان کی مقتول اولاد و مظلوم عطرت کے واسطے اور عابدوں کی زینت حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، مولا زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام کے واسطے اور توبہ کرنے والوں کا قبہ حضرت محمد ابن علی علیہ السلام کے واسطے اور سب سے بڑے صادق القول جناب جعفر صادق علیہ السلام ابن محمد باقر علیہ السلام کے واسطے اور دلیلوں کو ظاہر کرنے والے حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے واسطے اور دین کے مددگار حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اور ہدایت یافتہ لوگوں کے نمونہ عمل حضرت محمد ابن علی علیہ السلام کے واسطے اور سب سے بڑے پارسا و عبد حضرت علی ابن محمد علیہ السلام کے واسطے اور سلسلہ امامت کے تمام بزرگوں کے واسطے اور تمام مخلوق پر تیری حجت حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کے واسطے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام پر درود و رحمت نازل فرما، جو سچے نیکوکار آل طلحہ و یاسین ہیں، اور مجھے روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو اس دن امن و اطمینان حاصل ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے، اور وہ اس پریشانی والے دن بھی خوش و خرم ہوں گے، اور انہیں بھی بشارت دی گئی ہوگی، بار الہ میرا نام مسلمانوں میں لکھ لے اور مجھے صالح اور نیکوکار لوگوں میں شامل فرما لے، اور میرے پسماندگان اور بعد والی نسلوں میں میرا ذکر سچائی اور بھلائی کے ساتھ جاری رکھ، اور باغیوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما، اور حسد کرنے والوں کے شر سے میری حفاظت فرما، ہیلا کرنے والوں کے مکر کو مجھ سے پلٹا دے، اور ظالموں کے ہاتھوں کو میری جانب بڑھنے سے روک دے، اور مجھے اعلیٰ عالین میں بابرکت پیشواؤں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں ان انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ جمع کر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں، اور اپنی رحمت کے صدقے میں ان سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے پروردگار تجھے قسم ہے تیرے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تیرے حتمی احکام کی، اور تیرے پنہان منہیات کی، اور اس پاک و پاکیزہ قبر کی جس کے گرد چاروں طرف سے لوگ زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، جس کے پہلو میں معصوم، مقتول اور مظلوم امام دفن ہیں، تو مجھے دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما، اور قضاء و قدر کے حتمی شر کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے زہریلی آگ سے بچا لے۔ بار الہ تو اپنی نعمت کے طفیل مجھے عزت و آبرو مرحمت فرما، اور مجھے اپنی تقسیم کی ہوئی روزی پر راضی رکھ، اور مجھے اپنے کرم اور جود و سخا سے ڈھانپ لے، اور مجھے اپنی ناراضگی اور انتقام سے محفوظ رکھ۔ پروردگار لغزشوں سے میری حفاظت فرما، میرے قول و عمل کو درست کر دے، اور میری مدت عمر کو بڑھا دے، اور مجھے درد و
امراض سے عافیت عطا فرما اور مجھے میرے پیشوا اور آئمہ تک پہنچا دے اور اپنے فضل و کرم کے طفیل بہترین امیدوں تک پہنچا دے۔ خداوندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما اور میری دعا قبول فرما لے۔ میرے آنسوؤں پر رحم فرما، میری تکلیف کم کر دے اور رنج و غم میں میرا مونس و غم خوار بن جا اور میری خطائیں معاف فرما اور میری اولاد کو صالح بنا دے۔ رب جلیل، اس عظیم بارگاہ اور با کرامت مقام میں میرا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جسے تو نے نہ بخشا ہو، اور کوئی ایسا عیب نہ ہو جسے تو نے نہ چھپایا ہو، اور کوئی ایسا غم نہ ہو جسے تو نے دور نہ کر دیا ہو، اور کوئی رزق نہ ہو جسے تو نے وسعت نہ دی ہو، اور کوئی عزت و منزلت جسے باقی نہ رکھا ہو، اور کوئی بگڑا ہوا کام جس کی اصلاح نہ کی ہو، اور نہ کوئی امید جسے پورا نہ کیا ہو، اور نہ کوئی دعا جسے قبول نہ کیا گیا ہو، اور نہ کوئی تنگی جس سے نجات نہ دی گئی ہو، اور نہ ایسے متفرق کام ہو جن کو جمع نہ کر دے، اور نہ کوئی کام جسے پورا نہ کر دے، اور کوئی مال جس میں اضافہ نہ کر دے، اور نہ ایسا اخلاق جسے اچھا نہ کر دے، اور نہ کوئی انفاق جسے قبول نہ کرے، اور نہ میری حالات جنہیں روشن اور تابندہ نہ کر دے، اور نہ کوئی حاسد ہو جسے ذلیل نہ کر دے، اور نہ کوئی دشمن ہو جسے ہلاک نہ کر دے، اور نہ کوئی شر ہو جس سے تو محفوظ رکھے، اور نہ کوئی مرض ہو جسے تو شفا نہ دے، اور نہ کوئی درد ہو جسے قریب نہ کر دے، اور نہ کوئی ایسا تفرقہ اور اختلاف ہو جس کی اصلاح نہ کر دے، اور نہ کوئی خواہش ہو جسے پورا نہ کر دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، میں تجھ سے جلدی ملنے والی بھلائی اور پائیدار ثواب کا خواہاں ہوں۔ میرے اللہ، مجھے حلال نعمتوں کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے اور اپنے فضل و کرم سے تمام مخلوقات سے بے نیاز کر دے۔ میرے پروردگار، میں تجھ سے نفع بخش علم اور خوف خدا رکھنے والا دل اور یقین جو سلامت بخش ہو، اور پاکیزہ عمل اور مثالی صبر اور بے پناہ اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ میرے اللہ، اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھ پر اپنے احسان اور کرم میں اضافہ فرما، اور لوگوں کے درمیان میرے قول میں تاثیر عطا کر دے، اور میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں بلندی عطا فرما، اور میری نیکیوں کو پیروی کے لائق بنا دے، میرے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ، تو اپنے بہترین بندوں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب و روز اپنی رحمتیں نازل فرما، اور مجھے بروں کے شر سے محفوظ کر دے، اور مجھے گناہوں سے پاک اور میرے بوجھ کو اتار دے، اور مجھے آگ سے نجات دے، اور مجھے سکون و قرار کی جگہ جنت میں جگہ دے، اور مجھے اور میرے تمام مومن بھائیوں اور مومنہ بہنوں کو بخش دے اپنی رحمت کے ذریعے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.